ہمیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ 7 افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت زیادہ مقبول ہوئی کہ قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے پاک سرزمین شاد باد، تو اس کے آخری الفاظ جو آخری مصرع ہے وہ ہے سایہ خدائے ذوالجلال۔ تو اس بارے میں کسی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ سایہ خدائے ذوالجلال جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے سائے کا کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سایہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ اگر سایہ مانیں گے تو جسم ماننا پڑے گا، تو اس لیے انہوں نے تو بہت بڑا فتویٰ لگا دیا کہ یہ کلمہ کفر ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اسکول میں قومی ترانے کے اخیر میں سایہ خدا ذوالجلال، یہ کلمہ کفر ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ کلمہ کفر نہیں بلکہ ایسے الفاظ احادیث میں بھی ملتے ہیں۔ ہمیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور بڑا سوچ سمجھ کر پھر ایسا فتویٰ دینا چاہیے۔ اور یہاں پر جو شاعر کی مراد وہ سایہ خدائے ذوالجلال جب کہا تو یہاں پر ایک لفظ محذوف مانا جائے گا کہ یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ یا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ۔ اور یقیناً شاعر نے جب لکھا ہے تو اس کی مراد بھی اس سے یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ یا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر ہے 660۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس دن جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ طویل حدیث پاک ہے جس میں آگے 7 افراد کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو وہی الفاظ جو ترانے قومی ترانے میں آتے ہیں، یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا یا اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو جو الفاظ یہاں پر ہم مقدر مان رہے ہیں تو اسی طرح یہی وضاحت اس قومی ترانے میں بھی ہوگی اور اس طرح کفر کا فتویٰ کسی پر نہیں لگے گا بلکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہی مراد ہوگا۔ اور فتویٰ دینے والوں کو بھی اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بلا وجہ کفر کا فتویٰ لگانا بہت بڑی بات ہے، کفر کا فتویٰ لگا دینا، تو اس طرح کا فتویٰ جو ہے علماء کرام جو ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے اور کسی پر بلا وجہ کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔